بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج علم بیان کی چوتھی قسم کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو کہ ہے کنایا۔ تو کنایا کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کنایا کی جو تعریف ہے اس کو دیکھنا لازمی ہے کہ کنایا کے لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی اس کے ہیں اشارہ کرنا۔ اشارہ یعنی کہ اگر کوئی لفظ مجازی معنی میں، مجازی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ استعمال تو حقیقت سے ماورا کے طور پر ہو، لیکن اگر اس کے معنی ہم حقیقت میں بھی لے لیں تو وہ کنایا کہلائے گا، یعنی کہ دونوں لحاظ سے اس کے معنی نکل رہے ہوں وہ کنایا کے تحت آئے گا۔ تو اب کنایا کی قسمیں کتنی ہیں؟ کنایا کی 8 قسمیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، جن میں ہے کنایا قریب، کنایا بعید، تلوی، رمز، ایما، تعریض، کنایا اثبات، کنایا نفی۔ کنایا قریب کیا ہے؟ کنایا قریب یعنی کہ موصوف وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور صفت وہ ہوتی ہے جو تعریف کی گئی ہے، کہ موصوف کی کسی صفت کا اس طرح اظہار کیا جائے کہ اس صفت کی طرف انسان کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے، یعنی کہ زیادہ سوچ بچار نہ کرنی پڑے اور فوری آپ کو سمجھ آ جائے کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کون سی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب جیسے اس شعر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دوش محمد کا مکی، اس سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، اور ایسے بہت سے اشعار ہمیں اردو شاعری میں ملتے ہیں جن سے آسانی سے ہمیں مطلب اور کس کی طرف اشارہ ہے وہ فوری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک اسی طرح کی تلمیح بھی ہوتی ہے۔ تلمیح ایک الگ صنعت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اور ویڈیوز میں بات کریں گے ہم۔ پھر ہے کنایا بعید، جیسے وہ قریب تھا، بعید کا مطلب ہے کہ دیر سے سمجھ میں آنے والا، کچھ غور و فکر کرنے پہ سمجھ آئے۔ تو اسی طرح سے وہ کنایا جو فوری سمجھ میں نہ آئے بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے، کہ ہمیں مشکل سے وہاں تک پہنچنا پڑے کہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے اور کس چیز کی جا رہی ہے۔ اب یہ والا جو شعر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مطبق، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے مراد کنجوس ہونا ہے۔ اب کنجوسی کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن اگر آپ غور و فکر کرتے تو آپ کو سمجھ آتا یا پھر لغت سے اس کے معنی دیکھتے۔ اب ہے جی تلوی۔ تلوی کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں، جس کنایا میں صفت سے موصوف تک پہنچنے میں، یعنی تعریف سے اس شخص تک جس کی تعریف کی جا رہی ہے درمیان میں کچھ وسیلوں سے، واسطوں سے گزرنا پڑے تو اس کنایا کو تلوی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے رمز۔ رمز و کنایا کا لفظ اکثر اکٹھے بھی استعمال ہوتا ہے شاعری میں یا فنی فکری جائزہ لیتے ہوئے۔ اب جیسے تلوی میں بتایا گیا کہ کچھ وسیلوں سے گزر کے، واسطوں سے گزر کر ہم پہنچتے ہیں کنایا تک، تو اس میں ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ واسطے تو نہیں ہوتے لیکن پوشیدگی ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ جب چھپی ہوئی چیز ہو تو وہ بھی کنایا ہی ہوگی، لیکن اس کو رمز کہیں گے، کہ جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کے بعد تلاش کرنا ہو، یا پھر تلاش نہ بھی ہو تو بات اس طرح سے کی جا رہی ہو کہ آپ کو لگے اس میں کنایا استعمال ہوا ہے۔ اب جیسے میر تقی میر کا یہ شعر ہے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی یا اس دیوانے کی، دوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اب بہار آنا یہ جنون سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب بہار آتی ہے تو عاشقوں کی وحشت میں، جنونیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اب بہار آنے میں اور پھر عاشقوں کی طرف ذہن راغب ہونے میں کچھ پوشیدگی ہے جو رمز کہلائے گی، اور یہ کس کے تحت ہے؟ کنایا کے تحت ہے۔ پھر آتا ہے ایما۔ ایما کے لفظی معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں۔ اب یہ رمز سے اور تلمیح سے بالکل ماورا چیز ہے، یعنی نہ تو اس میں واسطے اور وسیلے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں پوشیدگی ہوتی ہے، خفیہ چیزیں نہیں ہوتی، یعنی کہ الفاظ کا اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ مترادف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اب جیسے اگر بات کی جائے سفید رش، تو اس سے مراد بوڑھا آدمی، فوری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تعریض، اگلی قسم ہے۔ تو تعریض میں کیا ہوتا ہے کہ اشاروں میں کسی عیب کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تو محسوس نہ ہو، لیکن اس کی جو صفات ہیں یا اس کے جو عیوب ہیں وہ کسی دوسرے شخص سے منسوب کر دیے جائیں، کہ ذہن فوراً مقصد تک پہنچ جائے کہ کس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب کنایا تعریض میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے لیکن مراد کوئی اور ہوتا ہے، یعنی کہ بات کہنے کسی اور کو، لگانے کسی اور کو، تو عام طور پہ یہ طنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ شعر ہے کہ بدنام بھی، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اس میں بات اپنے آپ پہ کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو برا، بدنام، جھوٹا کہا جا رہا ہے، لیکن سنائی کس کو جا رہی ہے اور طنز کس کو کیا جا رہا ہے؟ محبوب کو، کہ حقیقت میں کرتا تو وہ یہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو ہی برا کہہ رہے ہیں۔ پھر ہے کنایا اثبات۔ کنایا اثبات یعنی وہ کنایا جس میں کسی صفت کو، کسی تعریف کو کسی شخص کے لیے ثابت کرنا ہے،
یا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس تعریف کو اس شخص کے لیے کیا ہے اور وہ اسی سے منسوب ہے، تو وہ کنایہ اثبات ہوتا ہے، یعنی ثابت کرنے کے حوالے سے۔ اب کنایہ نفی ہے۔ کنایہ نفی یعنی وہ کنایہ جس میں صفت کی نفی کسی موصوف کے لیے مقصود ہو، یعنی کہ کسی ایسی تعریف کو جو ہم کسی شخص کے لیے نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے، وہ اس کے اندر موجود کی گئی ہو۔ کہ جیسے یہ شعر ہے مولانا الطاف حسین حالی کا، غرض عیب اپنے بیاں کیجئے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا یا ہے آوے کا آوا، یعنی کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، پوری قوم خراب ہے۔ اور یہ کنایہ کہ ایک کو کہہ دیا گیا ہے اور پوری قوم بگڑی ہوئی ہے، اکیلے کا قصور نہیں بلکہ پوری قوم ہی ایسی ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری تشبیہ، کنایہ، مجاز مرسل، استعارہ اور علم بیان کی تعریف۔ علم بیان کے تحت یہ چاروں اقسام آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو 3 اقسام ہیں ان کی میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آپ کو لازمی مل جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ میں فرق کیا ہے۔ تو اور بھی اس کے علاوہ آپ کو جو بھی نوٹس چاہیے ہوں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔